اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. کمیونیکیشن سکلز کا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن بیریئرز کے متعلق. بیریئرز کیا چیز ہے؟ آپ سڑک پہ سفر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ پولیس نے مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی ہیں، تو وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ بیریئرز کہلاتی ہیں. آپ جانتے ہیں وہ رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جاتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ٹریفک کا جو فلو ہے اس کو روکا جا سکے، اس میں کمی لائی جا سکے. یعنی جو تیز رفتار ٹریفک آ رہی ہے یا جو بغیر رکے ہوئے ٹریفک گزر رہی ہے، اس ٹریفک کو ایک خاص پوائنٹ پہ، خاص جگہ پہ روک دیا جائے. تو اس چیز کے لیے ہم بیریئرز یوز کرتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ لوہے کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو جو کیٹ آئیز ہیں وہ لگائی جاتی ہیں سڑک پہ بیریئرز کے لیے. تو وہ چیز جو کسی خاص چیز کے فلو کو روکنے کے لیے یا فلو کو ڈسٹرب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو بیریئرز کہا جاتا ہے. تو کمیونیکیشن کے جو بیریئرز ہیں یہ بھی تقریباً اسی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ایک سینڈر جو ہے وہ مؤثر انداز میں اپنا پیغام ریسیور تک کنوے کر دے، پہنچا دے. تو اس چیز کو ہم افیکٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں. لیکن اگر سینڈر کا پیغام جو ہے وہ اتنے مؤثر انداز میں یا مکمل انداز میں ریسیور تک نہ پہنچ سکے تو وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ مؤثر یا افیکٹو نہیں رہتی. تو افیکٹو اس وجہ سے نہیں رہتی کیونکہ اس میں بہت سے بیریئرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. بیریئرز کو آپ پرابلمز کے طور پہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں کمیونیکیشن کے. تو امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں سوال جو ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن کمیونیکیشن بیریئرز، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈسکس دا ڈفرنٹ پرابلمز آف کمیونیکیشن. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمیونیکیشن بیریئرز کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے. تو کمیونیکیشن بیریئرز جو ہیں اس کی اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ یوں بنتی ہے کہ وہ تمام عوامل جو کمیونیکیشن کے فلو میں رکاوٹ پیدا کریں یا جو پیغام کا مفہوم سمجھنے میں مسئلہ پیدا کریں ان کو ہم بیریئرز آف کمیونیکیشن کہیں گے. تو اسی چیز کو ہم انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں کہ آل دا فیکٹرز اور کمپوننٹس that hamper proper communication or that create problems in understanding of the message are called communication barriers. یعنی وہ تمام فیکٹرز یعنی عوامل یا کمپوننٹس یعنی اجزاء جو کہ پراپر کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، ہیمپر کرتے ہیں، یا پھر پیغام کا مفہوم سمجھنے میں مسئلہ ان کی وجہ سے آتا ہے، ان کو ہم کمیونیکیشن کے بیریئرز کہیں گے یا کمیونیکیشن کے پرابلمز کہیں گے. تو یہ جو بیریئرز ہیں یہ مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں. ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ آج کے ہم لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ ہے سیمینٹک بیریئرز. سیمینٹک بیریئرز یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ جو بیریئرز ہیں وہ ہیں فزیکل اور انوائرمنٹل بیریئرز. تیسرے نمبر پہ جو بیریئر ہیں وہ ہیں کلچرل ویریبلز. چوتھے نمبر پہ ہیں ٹیکنیکل اور میکینیکل بیریئرز. پانچویں نمبر پہ ہے رانگ پرسیپشن آف ریئلٹی. چھٹے نمبر پہ ہے اسٹیریو ٹائپنگ اور فروزن ایویلویشن. ساتویں نمبر پہ ہے سلینٹنگ. آٹھویں نمبر پہ ہے نان وربل کیوز. اور نویں نمبر پہ کچھ اور بیریئرز ہیں جو مطلب ہم نے لسٹ تو نہیں کیے لیکن ہم اس لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. تو
ایک ایک کر کے ہم ان تمام بیریئرز کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ جس طرح میں نے کہا کہ ہے سیمینٹک بیریئرز. سیمینٹک جو ہے وہ کسی بھی لینگویج سے ریلیٹڈ یا میننگ آف ورڈ سے ریلیٹڈ چیز کو کہا جاتا ہے. یعنی جو کسی زبان سے متعلق یا الفاظ کے جو معنی سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم سیمینٹک کہتے ہیں. سیمینٹک مینس ریلیٹنگ ٹو میننگز آف ورڈز. یعنی سیمینٹک سے مراد کیا ہے کہ جو الفاظ کے معنی کے متعلق ہو that a sender اور receiver use in communication. جو ایک سینڈر یا ریسیور جو ہے وہ کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں. اب ان چیزوں میں یہ صرف جسٹ آپ فی الحال جو ہے وہ یہی سمجھیں کہ سیمینٹک بیریئرز ہوتے کیا ہیں. سیمینٹک بیریئرز وہ بیریئرز ہیں یا وہ پرابلمز ہیں جو کسی زبان سے متعلق ہیں. ظاہری بات ہے جب ہم پیغام کنوے کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہم کسی نہ کسی زبان کا انتخاب کرتے ہیں. ہم پنجابی میں پیغام ڈیلیور کر دیتے ہیں, ہم اردو میں, عربی میں, فارسی میں, انگریزی میں, چائنیز میں. تو یہ مختلف زبانوں ہی کا ہی ہم سہارا لیتے ہیں اپنا پیغام کنوے کرنے کے لیے دوسرے فرد کے لیے. تو ان زبانوں کے استعمال میں یا ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان زبانوں کے, ان کے استعمال میں جو پرابلمز پیش آتے ہیں ان کو ہم سیمینٹک بیریئرز کہتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر اس میں جو مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر فردر سیمینٹک بیریئرز میں وہ یہ ہو سکتی ہیں. اس میں نمبر 1 پہ ہے بائی پاسنگ. بائی پاسنگ آپ جانتے ہیں, بائی پاس آپ نے یہ نام سنا ہوا ہے کہ جو اس کے لیے ایک اور روٹ جو ہے وہ اختیار کر لینا بائی پاس کہلاتا ہے. آپ نے اکاڑا بائی پاس کا سنا ہے, وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ شہر میں آنے کی بجائے وہ ایک سڑک جو ہے وہ ایک علیحدہ سا روٹ اختیار کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ شہر کو کراس کرتے ہوئے وہ مل جاتی ہے دوسری سڑک سے, اس کو بائی پاس کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے دل کے بائی پاس کا سنا ہے. تو دل کا بائی پاس کیا ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس سے پہلے اس رکاوٹ سے یعنی پہلے اور اس کے بعد میں ڈاکٹر حضرات یہ کرتے ہیں کہ ایک وین جو ہے وہ وہاں پہ پیوند کر دیتے ہیں. تو خون جو ہے اس رکاوٹ والی جگہ پہ نہیں جاتا بلکہ اس پیوند کی ہوئی جو مطلب وین ہے اس کے ذریعے جو ہے اس کا فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو عام معنی میں بائی پاس کہا جاتا ہے. تو بائی پاسنگ کی ٹرم جب ہم کمیونیکیشن میں یا لنگوسٹکس میں یوز کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سینڈر اور ریسیور جو ہیں وہ ایسے الفاظ منتخب کریں کمیونیکیشن کے لیے یا پیغام رسانی کے لیے جو ان دونوں کے درمیان مفہوم ایک جیسا نہ رکھتے ہوں, یعنی مختلف مفہوم رکھتے ہوں. یعنی سینڈر جو ہے وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیتا ہے اس کے نزدیک اس کا مفہوم ڈیفرنٹ ہے, کچھ اور ہے, اور جو پڑھنے والا ہے ریسیور جو ہے وہ اس مطلب اس لفظ کا کوئی اور مطلب جو ہے وہ لے لیتا ہے. تو یہ مطلب ہے بائی پاسنگ. بائی پاسنگ از یوزنگ ورڈز دیٹ کیری ڈفرینٹ میننگ ٹو دا سینڈر اینڈ دا ریسیور. یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کہ سینڈر اور ریسیور کے لیے مختلف معنی رکھتے. تو بائی پاسنگ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا پیغام رسانی میں جو کہ سینڈر اور ریسیور کے لیے ایک جیسا معنی نہ رکھتے ہوں بلکہ ڈفرینٹ معنی رکھتے ہوں. The problem of bypassing often occurs when the sender and the receiver of the message give different meaning to the same words. اور یہ بائی پاسنگ اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے, اکر ہوتی ہے جب سینڈر اور ریسیور جو ہے وہ ایک ہی لفظ کو مختلف معنی دے دیتے ہیں. اس کی مثال جو ہے وہ نیچے میں نے دی ہے کہ ایک لفظ ہے لیم ڈک. لیم ڈک, لیم جو ہے وہ لنگڑے کو کہتے ہیں اور ڈک آپ جانتے ہیں بطخ کو کہتے ہیں. تو لیم ڈک سے مراد ہے لنگڑی بطخ. لیکن یہ لفظ جو ہے یہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ہم 3 طرح سے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں مختلف فکروں میں. پہلے نمبر پہ ہے کہ گورنمنٹ
wants to get rid of lame ducks, کہ جو گورنمنٹ ہے وہ لیم ڈکس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی ہے. تو لیم ڈک جو ہے یہاں پہ لیم ڈک جو ہے وہ ایسی کمپنیوں کے لیے, بزنس آرگنائزیشنز کے لیے استعمال ہوئی ہے, یا ایسے اداروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو لاس میں جا رہے ہیں, یعنی ایسے ادارے جو گھاٹے میں, نقصان میں جا رہے ہیں, ان کو اصطلاح میں ہم لیم ڈکس کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ he slaughtered a lame duck, he slaughtered a lame duck, یعنی اس نے, یہاں پہ جو لیم ڈک ہے اس سے مراد ایک پرندہ ہے, فاؤل ہے, ایک برڈ ہے. یعنی یہاں پہ لیم ڈک جو ہے یہ ایک برڈ کے میننگ میں یوز ہوئی ہے کہ اس نے ایک لیم ڈک یعنی ایک پرندے کو ذبح کر دیا. تیسرے نمبر پہ اسی لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں, he rescued the lame duck. یہاں پہ یہ جو لیم ڈک ہے یہ اپنے اصل معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اس نے ایک جو لنگڑی بطخ تھی اس کو ریسکیو کیا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ہی لفظ ہے, اس کو 3 مختلف فکروں میں 3 مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی کسی بھی زبان میں ایسے الفاظ لازمی طور پہ ہوتے ہیں جو کہ مفہوم ڈفرینٹ رکھتے ہیں, جو کہ کئی معنوں میں استعمال جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. تو ایسے الفاظ اگر ہم استعمال کریں, سینڈر اس سے مراد یہ لے رہا ہے کہ لیم ڈک سے مراد جو ہے وہ مطلب ڈیٹس والی کمپنیاں, یعنی ایسی کمپنیاں جو لاس میں جا چکی ہیں, اس سے یہ مراد لے رہا ہے. لیکن جو ریسیور ہے اس کو یہ سمجھ اس کو پرندے کے معنی میں لے سکتا ہے یا لنگڑی بطخ کے معنی میں لے سکتا ہے. تو یہ ایک ہی لفظ ہے, اس کو ہم نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے. اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ بائی پاسنگ ہے. تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی مثال سے یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس میں آپ نے جو چیز یاد کرنی ہے وہ یہ سارے کا سارا یاد نہیں کرنا. یہ جو اتنا کچھ میں نے دے رہا ہوں, میں جسٹ آپ کو آپ کے مطالعے کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اگر آپ نے اس کا معنی اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے تو جو چیز میں نے اس وقت ہائی لائٹ کی ہوئی ہے, بائی پاسنگ از یوزنگ ورڈز دیٹ کیری ڈفرینٹ میننگ ٹو دا سینڈر اینڈ دا ریسیور. تو یہاں تک اتنی اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے. تو یہ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق یا اپنی کیپیسٹی کے مطابق یاد کرنی ہے. جو لائق اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ میں یہ سارا جو ہے وہ یاد کر سکتا ہوں, وہ ضرور سارا ہی یاد کریں مثالوں کے ساتھ. لیکن جو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اتنا زیادہ یاد نہیں ہو سکتا, وہ اتنا ہی یاد کریں کہ اس کی محض ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک یاد کریں. دوسرے نمبر پہ سیمینٹک بیریئر جو ہے وہ ہے ڈینوٹیشن. ڈینوٹیشن کیا چیز ہے کہ جو لفظ جو ہے وہ ڈکشنری کے اندر اس کا جو معنی دیا گیا ہوتا ہے اس کو ڈینوٹیشن میننگ کہا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کا لغوی معنی جو لغت کے اندر دیا گیا ہو, ڈکشنری کے اندر دیا گیا ہو, اس کو ہم ڈینوٹیو میننگ یا ڈینوٹیشن کہتے ہیں. ڈینوٹیشن از یوزل ڈکشنری اور لٹرل میننگ آف دا ورڈ. یعنی یہ ڈینوٹیشن جو ہے وہ عام جو لغوی معنی جو ہے وہ کسی بھی لفظ کا کہلاتا ہے. یعنی کسی لفظ کا بھی ہو سکتا ہے, زیادہ الفاظ کا بھی ہو سکتا ہے. اٹ از جنرل اور پرائمری میننگ آف دا ورڈ. اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک لفظ کا عمومی معنی ہے یا اس کا ایک بنیادی پرائمری جو مطلب معنی ہے. If the sender and the receiver do not have the same dictionary meaning of the word, miscommunication may occur. اب یہ پرابلم اس وجہ سے کریٹ ہوتا ہے کہ اگر سینڈر یا جو ریسیور ہے وہ اس لفظ کا ایک ہی مفہوم نہیں لیتے, کہ ایک کے پاس جو ڈکشنری ہے وہ اس میں اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اور دیا ہوا ہے, دوسرے شخص کے پاس جو ڈکشنری ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اور دیا گیا ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں پھر مس کمیونیکیشن جو ہے ہوئی ہے, پیغام جو ہے وہ مؤثر انداز میں سینڈر ریسیور تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا. اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو سیمینٹک بیریئر ہے وہ ہے
اس کو ہم کہتے ہیں کونوٹیشن. تو کونوٹیٹو ورڈ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ایک ڈینوٹیٹو ورڈ ہے کہ جو ڈکشنری کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے اس کو آپ نے اپنے استعمال کیا ہے پیغام رسانی میں، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو آپ نے اس کا ایک اطلاقی معنی جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، تو یعنی مفہوم جو ہے وہ پراپر ڈکشنری والا نہیں ہوتا بلکہ اطلاقی مفہوم ہوتا ہے. اس کی مثال جو ہے وہ میں یہ دیتا ہوں، آپ نے اردو میں پڑھا ہے کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میرے چاند ادھر آ جاؤ. اب چاند جو ہے، چاند آپ جانتے ہیں کہ ایک پلینٹ ہے، یا تو ہماری زمین کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. سولر سسٹم میں مختلف قسم کے مونز ہیں، تو ہماری جو زمین کا جو مون ہے اس کو ہم چاند کہتے ہیں. تو چاند جو ہے وہ فضا میں تیرنے والا ایک سمجھے سیارہ ہے چھوٹا سا، لیکن یہاں پہ ماں کہتی ہے میرے چاند ادھر آ جاؤ، یہاں پہ چاند سے مراد اس کا بیٹا ہے. تو لفظ ایک تھا، ایک اس کا ڈینوٹیٹو میننگ ہے اور ایک اس کا کونوٹیٹو. تو یہاں پہ بعض اوقات جو ہے وہ مس کمیونیکیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ جو سینڈر ہے اس نے اس کو ڈینوٹیٹو میننگ کے طور پہ استعمال کیا ہے، لیکن جو ریسیور ہے وہ اس کو بعض اوقات جو ہے وہ اپلائیڈ یا امپلائڈ میننگ کے طور پہ لے سکتا ہے. تو یہ جو ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے. یعنی امپلائڈ اور سجسٹڈ میننگ آف ورڈز از کالڈ کنوٹیشن، یعنی کسی کا اطلاقی معنی کسی لفظ کا کنوٹیشن کہلاتا ہے. اٹ از پرٹیکولر اور سیکنڈری میننگ آف دا ورڈ، یہ کسی بھی لفظ کا کوئی خاص یا ثانوی مفہوم ہوتا ہے. جو پہلا ڈینوٹیٹو تھا وہ اس کا مطلب جنرل یا پرائمری میننگ ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ پرٹیکولر اور سیکنڈری میننگ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس میں ایگزامپل جو ہے وہ پہلے میں نے آپ کو دے دی اردو کی ایگزامپل، یہاں پہ انگلش کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ انگلش میں اسٹوڈنٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے طالب علم کے اسٹوڈنٹ، لیکن ایک اور لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بک وارم، کتابی کیڑا. بک وارم یعنی وہ ایسا طالب علم جو ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بک وارم کہتے ہیں. اب یہ دونوں جو ورڈز ہیں وہ ایک ہی مطلب دے رہے ہیں، لیکن جو بعض اوقات اس میں مس کمیونیکیشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے کہ جو سینڈر ہے وہ بک وارم کا لفظ استعمال کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، لیکن ریسیور جو ہے وہ اس سے مراد کیا لے سکتا ہے کہ کتاب کے اندر شاید کوئی کیڑا شیڑا یا گن لگا ہوا ہے یا سینک لگی ہوئی ہے کتاب کے اندر، تو شاید سینڈر کا مراد جو ہے وہ یہ ہو. اسی طرح ایک اور لفظ ہے بیبلیو فائل، اس کے لیے اسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے بیبلیو فائل. تو بیبلیو فائل جو ہے وہ بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت کتابوں کے اندر جو ہے وہ گھسا رہتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے دو ورڈ جو ہیں وہ یوز ہو گئے، ایک بک وارم اور دوسرا جو ہے وہ بیبلیو فائل. تو یہ دونوں جو مؤخر یعنی جو بعد میں نے ذکر کیا ہے، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ڈینوٹیٹو ورڈز ہیں. تو ایسے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے. اسی طرح آپ مکان کے لیے لفظ جو ہے وہ ہوم استعمال کرتے ہیں گھر کے لیے، لیکن اسی چیز کے لیے آپ انگریزی میں کئی اور لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. مثلا بنگلہ استعمال کر لیتے ہیں آپ، اس کے لیے جو ہے وہ مینشن استعمال کرتے ہیں، ولا استعمال کر لیتے ہیں. جو ہے اس طرح اور بھی ہٹ جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ڈینوٹیٹو ورڈ ہیں، ان کا صرف وہی مطلب نہیں ہوتا جو کہ ڈکشنری کے اندر درج ہے، بلکہ ان کا اور بھی مطلب جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ سینڈر کو تب استعمال کرنے چاہیے جب اس کو پوری طرح یقین ہو کہ ریسیور جو ہے وہ اس سے مراد وہی لے گا، وہی معنی لے گا جو سینڈر دینا چاہ رہا ہے. یہ اس میں اصل پوائنٹ ہے. تو ان کے استعمال میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اگر آپ احتیاط نہیں کرتے، اگر یعنی ایسے ورڈز کے استعمال میں
آپ احتیاط نہیں کرتے، آپ بے دھڑک جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مس کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نالا جو ہے وہ شلوار میں بھی ڈالتے ہیں، ہزار بند کو نالا کہا جاتا ہے، لیکن نالا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے مطلب ایک ڈرین کے لیے بھی، ایک پانی کی گزرگاہ کے لیے بھی، کھالے کے طور پہ بھی نالے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چھوٹی ندی کے طور پہ بھی نالے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک پنجابی میں لفظ ہے ٹلی، تو ٹلی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ گھنٹی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ کپڑے کی چھوٹی قطرن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر ایسے الفاظ خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے اصل معنوں کے علاوہ اطلاقی معنوں کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ آپ نے دھیان سے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بیریئرز ہیں وہ ہیں فزیکل اور انوائرمنٹل بیریئرز۔ فزیکل بیریئر یعنی طبعی بیریئر، وہ جو فزیکلی ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم فزیکل بیریئرز کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اس میں شور ہے، شور، اس میں ڈسٹینس ہے، اس میں ڈسٹریکشن ہے، اس میں انٹرفیئرنس ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ فزیکلی ڈسٹرب کرتی ہیں کمیونیکیشن کے فلو کو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہاں پہ اس کمرے میں خاموشی ہے، لیکن یہ اسٹوڈیو بہرحال نہیں ہے، یہ لائبریری ہے، یہاں پہ 5-6 پنکھے جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو میری گفتگو کے اندر پنکھوں کا جو شور ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اگر میں کسی اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ کرتا تب آپ کو میری آواز کے ساتھ کوئی اور چیز جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیکچر میں نے باہر جو ہے وہ صحن میں بیٹھ کے لیکچر دیا، تو وہاں پہ ایک کوا جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ دیتا رہا۔ تو نوائز جو ہے، اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کوے کی آواز سنیں گے تو تب آپ کا دھیان جو ہے وہ فوری طور پہ دوسری طرف جائے گا۔ اسی طرح آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گفتگو جو ہے وہ دوسرے بندے تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن جب یہی گفتگو جو ہے وہ آپ لاری اڈے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پوری زور کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، پھر بھی بعض اوقات آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کے قریب کھڑے شخص تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو شور جو ہے وہ کمیونیکیشن کے فلو کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اسی طرح جو ڈسٹینس ہے سینڈر اور ریسیور کے درمیان، وہ بھی ڈسٹرب کرتا ہے کمیونیکیشن کے فلو کو۔ اگر آپ کا جو مخاطب ہے، جو آپ کا ریسیور ہے، وہ آپ کے بالکل اگر سامنے بیٹھا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ اس تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ریسیور جو ہے وہ تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا ہے تو وہ آپ کی آواز جو ہے وہ دھیان سے نہیں سن پاتا۔ تو ڈسٹینس جو ہے وہ کمیونیکیشن کے فلو کو متاثر کرتا ہے۔ جو کلاس روم میں جو اسٹوڈنٹس بالکل ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، روسٹرم کے ٹیچر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹیچر کی ساری گفتگو سن سکتے ہیں، لیکن جو پچھلی بیک بینچرز ہوتے ہیں، پچھلی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان تک ٹیچر کی آواز جو ہے وہ بعض اوقات نہیں پہنچ پاتی۔ تو ڈسٹینس بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور جو ہے وہ اٹ کاز پرابلم ان دا فلو آف کمیونیکیشن۔ اسی طرح اس میں جو انٹرفیئرنس ہے یا ڈسٹریکشن ہے، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ انٹرفیئرنس کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا۔ آپ کسی کی بات جو ہے وہ مطلب سننے کی کوشش کر رہے ہیں، کمرہ جو ہے وہ کھلتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اندر آتا ہے تو ساری کلاس کا دھیان جو ہے وہ اس شخص کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو کمیونیکیشن سینڈر اور ریسیور کے درمیان یا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو رہی تھی وہ ڈسٹرب ہوگی۔ کس چیز سے ڈسٹرب ہوگی؟ انٹرفیئرنس سے۔ تو انٹرفیئرنس جو ہے یہ بھی ایک فزیکل بیریئر ہے، چنانچہ یہ بھی کمیونیکیشن کے فلو کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی انوائرمنٹل جو بیریئرز ہیں، مثال کے طور پہ جو بہت زیادہ ٹیمپریچر یعنی بہت زیادہ کولڈ یا بہت زیادہ ہاٹ ویدر جو ہے یہ کمیونیکیشن کے فلو کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح جو لائٹنگ کنڈیشن ہے وہ کمیونیکیشن کے فلو کو متاثر کرتی ہیں۔ بہت زیادہ تیز لائٹ میں بھی کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی اور بہت زیادہ جو مدھم لائٹ ہے اس میں بھی کمیونیکیشن پراپر نہیں ہو پاتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فزیکل اینڈ انوائرمنٹل بیریئرز ہیں، یہ بھی کمیونیکیشن کے فلو کو متاثر کرتی ہیں۔
एक मरतबा इसको हम पढ़ लें। फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स आर फैक्टर्स सच एज नॉइज, डिस्टेंस, distraction and interference that disturb smooth flow of communication. For example, noise of other people or traffic, distance between sender and receiver affect accuracy and even arrival of the message. کہ جو بعض اوقات جو ہے وہ صرف اس میں ایکوریسی ہی متاثر نہیں ہوتی پیغام کی، بلکہ پیغام کو پہنچانا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے ان کنڈیشن. تو یہ بیٹا فزیکل اور انوائرمنٹل بیریئرز تھے. جو تیسرے نمبر پہ بیریئرز ہیں وہ ہیں کلچرل ویریبلز. کلچرل آپ جانتے ہیں ثقافت کو کہتے ہیں، کلچر یا تہذیب کو کہتے ہیں. تو ویریبل جو ہے متغیرات کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو بدلتی رہتی ہیں، یہ پلیس ٹو پلیس جو ہیں وہ بدلنے والی چیزیں جو ہیں وہ ویریبلز کہلائیں گی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مختلف کلچرز کے اندر، مختلف سویلائزیشنز کے اندر مختلف مفہوم رکھتی ہیں. تو ان حالات میں جب کمیونیکیشن کی جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ بعض اوقات جو ہے یہ مس کمیونیکیشن کریٹ کر دیتی ہے. ڈفرینس ان کلچرز، ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز، یعنی تہذیب کے اندر، روایات کے اندر اور کسٹمز کے اندر may have different meaning to different people. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف مفہوم رکھ سکتی ہیں. Such differences cause barriers to communication. تو اس قسم کے جو ڈفرینسز ہیں، جو فرق ہیں، اختلاف ہیں، وہ کمیونیکیشن میں بیریئر کریٹ کرتے ہیں، مس کمیونیکیشن کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو چوتھے نمبر پہ بیریئر ہے وہ ہے ٹیکنیکل اور میکینیکل بیریئر. ٹیکنیکل یعنی تکنیکی یا میکانکی جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کمیونیکیشن پروسیس میں اکثر ہوتی ہے. یعنی یہ جو رکاوٹ ہے یہ کمیونیکیشن پروسیس، یعنی کمیونیکیشن جب آپ فلو ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ رکاوٹ پڑتی ہے. تو اس میں کیا چیز شامل ہو سکتی ہے؟ اس میں مثال کے طور پہ آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، سگنلز کم ہیں، بار بار ڈراپ ہو رہے ہیں، یہ ایک فزیکل بیریئر ہے. اگر فون کا مائک خراب ہے تو شور کی آواز آ رہی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل اور میکینیکل بیریئر ہے. اسی طرح آپ کسی شخص کی ہینڈ رائٹنگ مطلب خراب ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو فزیکل بیریئر ہے. ایک کتاب میں مس پرنٹنگ ہوئی ہے تو یہ ایک مطلب فزیکل اپنا ٹیکنیکل بیریئر ہے. اسی طرح آپ مائکرو فون میں بات کر رہے ہیں، مائکرو فون خراب ہے، وہاں سے آواز جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو رہی، تو یہ چیز بھی ایک ٹیکنیکل یا میکینیکل بیریئر ہے. تو ٹیکنیکل یا میکینیکل بیریئر کو ہم اس طرح کہیں گے کہ ٹیکنیکل اور میکینیکل بیریئرز اکر ان دا میکینزم آف کمیونیکیشن پروسیس. کہ یہ جو بیریئرز ہیں یہ کمیونیکیشن پروسیس کی میکانیت کے اندر رونما ہوتے ہیں، میکانزم کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں. دا کریکل آن دا ٹیلی فون، کریکل یعنی اس میں جو شور کی آواز ہے ٹیلی فون کی. انلیجیبل ہینڈ رائٹنگ، ایسی ہینڈ رائٹنگ جس کو پڑھا نہ جا سکے. اینڈ پور پرنٹنگ، یا جو اچھی جو گندی چھپائی جو ہے کتاب کی یا رسالے کی یا کسی آرٹیکل کی. اینڈ ڈیفیکٹیو مائکرو فون، یا پھر خراب قسم کا جو مائکرو فون ہے، آر ایگزامپلز آف ٹیکنیکل بیریئرز. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹیکنیکل بیریئرز کی مثالیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آسانی سے سمجھ آنے والی چیز ہے. تو پانچویں نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے رانگ پرسیپشن آف ریئلٹی. رانگ پرسیپشن آف ریئلٹی سے کیا مراد ہے کہ مطلب ہر شخص جو ہے اس کے اندر قدرت نے ایک خاص قسم کا، ایک خاص یونیک قسم کا فلٹر جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے. اس کی پسند یا ناپسند جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کا جو ٹیسٹ بڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسرے شخص کے ساتھ. وہ مطلب اس کی جو سینسری جو سینسز اس کے اندر قدرت نے لگائے ہوتے ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو ان چیزوں کی مدد سے وہ بعض باتوں کا مفہوم جو ہے وہ غلط اخذ کر سکتا ہے. تو یہ ہے رانگ پرسیپشن آف ریئلٹی. اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایون ایوری پرسن سینسری پرسیپشن یعنی سینگ، ہیئرنگ، اسمیلنگ، ٹیسٹنگ اینڈ ٹچنگ، یعنی جو 5 حصے ہوتی ہیں انسان کی، دیکھنے کی حص، سننے کی حص،
सूंघने की हिस्स, जायके की हिस्स या छूने की हिस्स जो है ये जो है वो लिमिटेड होती हैं, महदूद होती हैं। मोर ओवर इसके अलावा ईच पर्सन मेंटल फिल्टर इज आल्सो यूनिक। हर शख्स का जो मेंटल फिल्टर है यानी जहनी जो जहन के अंदर जो खास किस्म का फिल्टर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है वो यूनिक होता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? पीपल परसीव द सेम रियलिटी इन डिफरेंट वेज। लोग जो हैं वो एक ही रियलिटी को मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो जज करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं उनको कोई चीज़, किसी चीज़ की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है। कुछ लोग जो हैं उनको उसी खुशबू से छींकें शुरू हो जाती हैं, एलर्जी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जो हैं वो एक चीज़ का जायका बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं वो जो उसी चीज़ को देखना भी पसंद नहीं करते, खुदा ये कि खाया जाए। कुछ लोगों को छूने के साथ जो है वो गुदगुदी होती है, और कुछ लोगों को अगर आप बाकायदा तौर पे गुदगुदी करते हैं तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो है वो डिफरेंट सेंसर्स हैं या डिफरेंट उनके जो मेंटल फिल्टर्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो एक हादसे को देखते हैं तो उस हादसे से वो ऐसे डिस्टर्ब होते हैं कि कई कई दिन तक वो खाना नहीं खा सकते प्रॉपर, वो सो नहीं सकते प्रॉपर। लेकिन कुछ लोगों के लिए वही हादसा जो है वो एंजॉयमेंट का बायस बनता है। कुछ लोग जो हैं वो किसी शख्स को गिरते हुए देख के अफसुर्दा हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो किसी शख्स को गिरते हुए देख के खिलखिला के हंस पड़ते हैं। तो ये यूनिक मेंटल फिल्टर की वजह से होता है जो कुदरत ने हर इंसान के अंदर अपने तौर पे लगाया है। तो इस मेंटल फिल्टर की वजह से और सेंसरी जो परसेप्शंस हैं उनकी वजह से हम बाज़ औक़ात हकीकत का सही तौर पे अदराक नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के नतीजे में मिसकम्युनिकेशन जो है वो बढ़ जाती है, हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है वो है स्टीरियोटाइपिंग और फ्रोजन इवैल्यूएशन। तो स्टीरियोटाइपिंग या फ्रोजन इवैल्यूएशन क्या चीज़ है कि एक शख्स जो है वो अपना जहन जो है वो एक ख़ास नुक्ते पर ला के फ्रीज कर देता है और फिर वो नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि आप एक बच्चे को आप मुख्तलिफ चीज़ें समझानी चाहें तो आप उस बच्चे के जहन को जिस तरफ चाहें मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बुज़ुर्ग को वो चीज़ें समझानी चाहें तो चूँकि बुज़ुर्ग के जहन उसने अपनी जो मुख्तलिफ राय जो है वो चीज़ों के मुतल्लिक़ कायम करके अपने जहन को लॉक कर लिया होता है, तो आप उस बड़ी उम्र के शख्स को वो चीज़ जो है वो इतनी आसानी के साथ नहीं समझा पाते। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है या फ्रोजन इवैल्यूएशन है। ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ कल्चरल और मुख्तलिफ रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से ये जो इवैल्यूएशन है या ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये बहुत ज़्यादा मतलब आम होती है कम्युनिकेशन में कि एक शख्स जो है उसका एक ख़ास अकीदा है, उस अकीदे के हवाले से अगर आप बात करें तो बड़े ही शौक़ से उस बात को सुनता है। लेकिन अगर उस अकीदे के, उस बिलीफ के थोड़ा सा खिलाफ आप बात करें तो वो उस बात को टोटली इग्नोर कर देता है, चाहे वो कितनी ही अहम क्यों ना हो। तो ये है, इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये स्टीरियोटाइपिंग है या फ्रोजन इवैल्यूएशन है। तो बाद औक़ात ये चीज़ जो है ये भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पैदा करती है, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है। 7वें नंबर पे जो चीज़ है वो है स्लैंटिंग। स्लैंटिंग क्या चीज़ है? स्लैंटिंग कहते हैं कि जब आप हक़ाइक़ को बयान कर रहे हों तो आप गैर मुतअस्सिब आपको होना चाहिए। यानी किसी भी चीज़ को आप जब आप बयान करते हैं तो आपको अपना जो ज़ाती पसंद या नापसंद जो है उसको एक तरफ रख के वो चीज़ बयान करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप उस चीज़ को बयान करते हुए उसमें अपना तासुब जो है वो शामिल कर देते हैं। तो किसी चीज़ को बयान करते हुए उसमें अपना तासुब शामिल करना जो है ये स्लैंटिंग कहलाता है। स्लैंटिंग क्या चीज़ है? इट इज़ स्लैंटेड और बायस्ड स्टेटमेंट इन प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, यानी हक़ाइक़ को पेश करने में मुतअस्सिब किस्म का जो बयान है उसको हम स्लैंटिंग कहेंगे। सम स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट प्रेजुडाइज्ड स्टेटमेंट जजिंग द होल बाय अ पार्ट इन पर्सनल, रीजनल और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। कुछ लोग जो हैं वो एक मुतअस्सिब किस्म की प्रेजुडाइज जो है मुतअस्सिब किस्म का बयान जो है वो देते हैं जब वो
یہ بیان اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ چیز کو ایز اے ہول نہیں دیکھتے بلکہ ان پارٹس جو ہے وہ بعض بات دیکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ یا پرسنل لیول پہ ان کی پسند جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بات کرتے ہوئے اس میں اپنا جو ہے وہ تعصب جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کنٹرول لائن ہے کشمیر. کشمیر کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے، یعنی ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کی جائے گی، تب آپ کشمیر کو اور نقطہ نظر سے وہ دیکھیں گے. اگر اسی کشمیر کو ایک انڈین جو ہے وہ اسی ایشو پہ بات کرے گا تو وہ اس کو کسی اور چیز اور حوالے سے اور طریقے کے ساتھ بیان کرے گا. اسی طرح ہم جانتے ہیں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تو ایک پاکستانی جب بنگلہ دیش کے بارے میں بات کرے گا تو وہ اس کی جو اپروچ ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. لیکن ایک اگر بنگالی جو ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی اپروچ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا چیزوں کے بارے میں حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ غیر جانبداری کے ساتھ بیان نہیں کرتے بلکہ آپ یہ کرتے ہیں کہ اس میں اپنی پسند یا ناپسند کا عنصر جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں. اس چیز کو سلنٹنگ کہا جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے کہ اس میں بعض بات جو ہے وہ ہمارے سامنے اصل حقیقت جو ہے وہ آتی ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ نان وربل کیوز جو ہے. نان وربل کیوز میں نے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا. فردر جو ہے نیکسٹ چیپٹرز میں جب ہم کائنڈز آف کمیونیکیشن پڑھیں گے اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. فی الحال ہم یہ سمجھ لیں کہ وربل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور نان وربل وہ چیز ہوتی ہے جس میں الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا کمیونیکیشن کرنے میں. اس میں ہم اپنے جسم کے حرکات و سکنات، ہم اپنے ہاتھوں کے اشارے، انگلیوں کے اشارے، انگوٹھوں کے اشارے، ہم اپنے فیشل ایکسپریشن، ہم اپنی آنکھوں کے اشارے استعمال کرتے ہیں یا ہمارا چلنے کا انداز جو ہے وہ، ہمارا اپنے آپ کو پیش کرنے کا انداز جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی مدد سے کمیونیکیشن کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ایز این ایڈ استعمال ہوتی ہیں، ایک مددگار کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں کمیونیکیشن کرنے میں. لیکن جب ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں تب بھی مس کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جو ریسیور ہے اس کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وہ بندے کی حرکات و سکنات کی طرف اس کی اٹینشن زیادہ جاتی ہے اور جو اصل جو پیغام ہے اس کو وہ اتنا زیادہ اس پہ اپنا فوکس نہیں کر پاتا. اسی انداز میں بعض اشارے جو ہیں، جب آپ اشاروں کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں تو بعض اشارے جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو بالکل درست سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو غلط لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کو تھمز اپ یا وکٹری کا مطلب اشارہ کرتے ہیں یا آپ کسی کو ایسے دکھاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے یہ مجھے مارنے لگا ہے، یہ شاید جو مجھے گالی شالی دے رہا ہے. تو اس قسم کی جو مطلب نان وربل کیوز ہیں یہ بات جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ فردر جو بیریئر جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ بیریئر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں جو کمیونیکیشن کے فلو کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس میں کیا ہے، اس میں ایک پہلے نمبر پہ تو چیز آتی ہے کہ آپ کا جو میسج ہے اس میں کمپلیکسٹی ہو، یعنی آپ بڑا پیچیدہ قسم کا پیغام جو ہے وہ دے رہے ہو. آپ کا پیغام جو ہے بہت سارے اعداد و شمار میں، شیڈولز میں، اس میں مختلف ٹیبلز ہیں، اس میں مختلف یا کوئی ایسا فلسفیانہ جو خیال ہے وہ آپ دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کا جو میسج ہے وہ اس کو کمپلیکس بنا دیتی ہے. اسی طرح بہت سے بھاری بھرکم جو لفظ ہیں ان کو آپ جب استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کا جو پیغام ہے اس کو کمپلیکس بنا دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ آپ کو کوئی پیغام ڈلیور کرتے ہیں، آپ فوراً اس کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ مرزا غالب کے خط جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ہے وہ سمجھنے میں تھوڑی سی آپ کو دقت پیش آتی ہے، آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے یا آپ کو منور صاحب سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہ کمپلیکسٹی آف میسج جو ہے یہ بات جو ہے وہ آپ کے پیغام کو، آپ کی کمیونیکیشن کے فلو کو ڈسٹرب کرتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے وہ ہے سینڈرز کریڈیبلٹی. سینڈرز کریڈیبلٹی سے کیا مراد ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پیغام بھیج رہا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی مطلب
اس کی شخصیت جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے, کیا اس کی بات پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ایک دوست کہتا ہے یار گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ 10 چھٹیاں کر دی ہیں. آپ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو یا اس کو کہاں سے اتنا زیادہ پتہ چل گیا. تو آپ کی نظر میں وہ جو سینڈر ہے, جو آپ کا دوست آپ کو بتا رہا ہے, وہ اتنا زیادہ کریڈیبل نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی بات جو ہے وہ آپ کے ادارے کا پرنسپل آپ سے کر دیتا ہے کہ آپ کو 10 چھٹیاں کر دی گئی ہیں, تو آپ فوراً سے بھی پیشتر اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کی نظر میں سینڈر جو ہے وہ بہت زیادہ کریڈیبلٹی رکھتا ہے, وہ کبھی غلط بات نہیں کر سکتا. تو سینڈرز کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ بھی کمیونیکیشن کے فلو کو متاثر کرتی ہے, یہ بھی بعض اوقات پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. اسی طرح ریجیڈیٹی آن سرٹن سبجیکٹس جو ہے, یعنی کچھ مضامین کے پر یا کچھ موضوعات پہ جو آپ کی ریجیڈیٹی ہے, آپ کا جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ایک انتہائی ریجڈ قسم کا, سخت قسم کا آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے, یہ چیز بھی میں نے ابھی مثال دی تھی کہ جو مذہبی معاملات ہیں ان پہ عام طور پہ آدمی جو ہے وہ ریجڈ ہوتا ہے, یا اپنی جو نیشنلٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگ جو ہیں وہ ریجڈ ہوتے ہیں, اپنے قبیلے اپنی کاسٹ کے حوالے سے لوگ ریجڈ ہوتے ہیں. تو ریجڈی تو اس چیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے ان کے ساتھ, یعنی ان کے ریلیجن کے حوالے سے, ان کے فیتھ کے حوالے سے, ان کی لینگویج کے حوالے سے بات کی جائے, ان کے مطلب کاسٹ کے حوالے سے بات کی جائے, ان کے ٹرائب کے حوالے سے بات کی جائے, تو بعض اوقات جو ہے وہ آپ کی بات کو وہ درست تصور نہیں کرتے, اپنی ہی بات کو یا اپنے ہی قبیلے والوں کی کہی ہوئی بات کو درست جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو یہ جو تھے اب تک جو میں نے مختلف قسم کے جو بیریئرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ بعض اوقات کمیونیکیشن جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے پر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں, یعنی ان چیزوں یعنی یہ جو پرابلمز ہیں یا جو بیریئرز ہیں ان کو کس طرح آپ اوور کم کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے ماہرین جو ہیں انہوں نے مختلف قسم کے اصول وضع کیے ہیں کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک میسج جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے. ان اصولوں کو ہم پرنسپلز آف کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ ان کو ہم سی کوالٹیز یا سی پرنسپلز آف کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں, یا ان کو 7 سیز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تعداد میں 7 ہیں, اور سی اس وجہ سے کہ ان میں سے ہر اصول جو ہے, ہر پرنسپل جو ہے وہ لیٹر سی سے شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس چیز پہ بات کریں گے. یہ ہمارا جو تھا یہ آج کا ٹاپک تھا, اور اس طرح یہ ہمارا جو دوسرا جو چیپٹر ہے یہ اختتام پذیر ہوا. یہ دونوں اس میں 2 بڑے ٹاپک تھے, کمیونیکیشن پروسیس والا ٹاپک تھا اور کمیونیکیشن بیریئرز والا ٹاپک تھا. ان پہ ہم نے ان گزشتہ 3 لیکچرز میں بات کی ہے. تو اس چیپٹر کے جو اختتام پہ جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں وہ جو لانگ کویسچن ہیں وہ اس نوعیت کے ہو سکتے ہیں کہ ایکسپلین کمیونیکیشن پروسیس اور سائیکل وتھ ڈایاگرام. کمیونیکیشن پروسیس یا کمیونیکیشن سائیکل کی وضاحت کریں ڈایاگرام کی مدد سے. تو ڈایاگرام جو ہے وہ میں نے آپ کو نہیں بتائی, ابھی جو ہے وہ جب میں یہ لیکچر آپ کو سینڈ کروں گا تو اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ وہ ڈایاگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں, یا ہو سکتا ہے کہ میں ابھی وہ ڈایاگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے کر دوں. تو دوسرے نمبر پہ ہے واٹ آر کمپوننٹس اور ایلیمنٹس انوالوڈ ان پروسیس آف کمیونیکیشن, یعنی کمیونیکیشن کے جو فنڈامنٹلس ہیں یا جو اس کے جو کمپوننٹس ہیں یا جو اس کے ایلیمنٹس ہیں یہ کون کون سے ہیں ان پہ بات کریں. اور تیسرے نمبر پہ ہے گیو بیریئرس اور پرابلمز آف کمیونیکیشن ان ڈیٹیل, کہ وضاحت کے ساتھ کمیونیکیشن کے جو بیریئرز ہیں وہ بیان کریں. تو یہ جو ہیں یہ لانگ کویسچنز بن سکتے ہیں اس حوالے سے. تو جو اس میں ابھی جو میں نے ڈایاگرام کے حوالے سے بات کی تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ ڈایاگرام ڈسپلے کر دوں. یہ ڈایاگرام ہے کمیونیکیشن سائیکل کی. تو کمیونیکیشن سائیکل میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کانٹیکسٹ دیکھا تھا. کانٹیکسٹ جو ہے وہ متاثر کرتا ہے ایک سینڈر کو, وہ اس چیز کو اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ ایک میسج ڈیزائن کرے.
اسی طرح کانٹیکسٹ جو ہے وہ ریسیور کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ فیڈ بیک دے اس کو سینڈر کو. تو سینڈر جو ہے سب سے پہلے میسج ڈیزائن کرتا ہے کانٹیکسٹ سے اسٹیمولیشن لے کے یا اس سے متاثر ہو کے. اس کے بعد پھر وہ میڈیم یوز کرتا ہے کوئی بھی جو پیغام ہے اس کو بھیجنے کے لیے, اور یہ میڈیم کے ذریعے سے پیغام جو ہے وہ ریسیور تک پہنچ جاتا ہے. ریسیور اس کو ڈی کوڈ کر لیتا ہے اور پھر اس کو وہ فیڈ بیک دیتا ہے کس کو, سینڈر کو. تو یہ بلاک ڈایاگرام ہے کمیونیکیشن سائیکل کی. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسپلے کر دی ہے میں نے. آپ اس کو بھی اپنے رجسٹر پہ اتار لیں, رجسٹر پہ نوٹ کر لیں. کل بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے کچھ پوچھا جی کتاب جو ہے وہ ہم لے لیں, اور انہوں نے ایک دو کتابوں کی تصاویر جو ہیں وہ بھی شیئر کی, یہ لے لیں. تو یہ میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلائڈس ہیں ان پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ٹاپکس جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں. تو ان کی موجودگی میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی بھی کتاب کی فی الحال ضرورت ہے. ہاں جب ایسا ہوا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے آن لائن لیکچر کا یہ ختم ہو گیا, ہمیں کلاس میں پڑھنا پڑا, تب شاید میں اس قابل نہیں ہوں گا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح مطلب سلائڈز جو ہے وہ رکھ سکوں. تب ہم کتاب جو ہے وہ لیں گے. فی الحال آپ کتاب نہ لیں, آپ انہی سلائڈس کو یوز کرتے ہوئے اپنے نوٹس جو ہیں وہ تیار کریں. تو آج کے لیے بیٹا اتنا سفیشینٹ ہے. یہ مانو.